السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پروگرام ذرا لیٹ ہے, میں اسلام آباد سے لاہور پہنچا ہوں اور اب پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں. اور ڈی جی پنجاب جو ہیں, ڈی جی لاہور شہزاد سلیم کے حوالے سے بہت ہی اہم کیس ہے, ان کی تعیناتی کے حوالے سے ہے. اور آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا جب میری ملاقات اکرم شیخ صاحب سے ہوئی. اکرم شیخ صاحب نے اس میں دلائل دیے ہیں. اور دوسرا جو اہم معاملہ ہے, جسٹس سمن رفعت صاحبہ, یعنی یہاں بابر ستار صاحب پشاور ہائی کورٹ چلے گئے, جسٹس محسن اختر قیاری لاہور ہائی کورٹ آ گئے, جسٹس سمن رفعت صاحبہ سندھ ہائی کورٹ میں کافی انہوں نے کام کیا ہے. باقی چیزوں پہ گفتگو کریں گے. وفاقی آئینی عدالت اپنی اجارہ داری سے مراد ہے, یعنی اپنی اتھارٹی کہ جناب میں سب سے اوپر ہوں, وہ بار بار حالات اور واقعات بتا رہی ہے اور سبق دے رہی ہے سب کو. ٹھیک ہے نا جی. اور جو بات زبردست ہے کہ وہ جو سسپینشن کی بجائے مین اپیل سننے کے حوالے سے معاملہ ہے, ابھی تو اب پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹجی یہ نہیں کر سکی, وہ لیگل اسٹریٹجی ایک طرح سے ناکام ہی چل رہی ہے ان کی. یعنی اسے سپریم کورٹ میں اگر چیلنج کرنا ہے اس فیصلے کو, وہ تو ڈیٹ سر پہ آئی کھڑی ہے. فرض کریں وہ لگتا بھی ہے, فکس بھی کرتے ہیں تو کیا ہوگا, ذرا اس پہ گفتگو کریں گے آپ کے سامنے. اور لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعتیں تھیں. ایک تو جو گاڑیوں پہ جرمانے کے حوالے سے بات ہے, وہ میں نے آپ کو پتا قانون بھی چیلنج کیا ہے اور بہت سی چیزیں اور میں نے ساری سامنے رکھی. کیا میکنزم ہے ذرا بتایا جائے, قوم کے سامنے رکھا جائے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں. آج جسٹس فاروق حیدر صاحب کے پاس سماعت ہوئی, اور کل ایک اور کیس لگا ہوا ہے جس میں آرڈیننس کے حوالے سے یہ چیلنج کیا کہ یہ آرڈیننس جو ہے چلان کے حوالے سے جب لانا تھا, اگر لانا تھا تو ایکٹ پاس کر لیتے. آرڈیننس لا کے مقصد کیا, عوام کے ساتھ کتنا ظلم کیا. وہ بتا رہے ہیں ڈیٹرنس کی طرف بات کر رہے ہیں, لیکن یہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ, عوام کے ساتھ. اتنے بھاری بھرکم جرمانے کر کے آپ اپنی, یہ نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کو, یعنی یہ وہ جگہ ٹیکس کہہ دیں, جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں اس کانٹیکس کے حوالے سے. اب اس میں کل انشاءاللہ باقی کیس کی سماعت ہونی, جس میں آرڈیننس یعنی صوبائی اسمبلی کا جب سیشن میں تھی, صوبائی اسمبلی جب سیشن میں تھی تو یہ آرڈیننس ایک پاس کیا گیا. اور اس آرڈیننس کے پاس کرنے کے حوالے سے بہت سے سوالات میں نے اٹھائے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے اور وہی معاملات بھی بہت سے اٹھائے ہوئے ہیں. اور ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی آپ کے سامنے میں نے کہا جو رولز کے ذریعے تعینات کیا ہے اس کو بھی میں چھیڑ رہا ہوں. تو لیکن اب آپ کے سامنے میں سب سے پہلی جو بات میں نے رکھی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا مریم صفدر کو گرفتار کرنے والے جو ہیں سابق ڈی جی نیب سلیم شہزاد کی تعیناتی کے کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس سرباب طاہر نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا. انہوں نے کہا کہ شہزاد سلیم کی کم تعلیم اور محدود تجربے کے باوجود نیب میں تعیناتی کے حوالے سے دائر کیا گیا. شہزاد سلیم کے وہ جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا ساری باتوں کی کہ وہ ان کی یہ نیب کا کہنا ہے کہ ان کی تعیناتی مناسب نہیں تھی. اکرم شیخ نے دلائل دیتے کہ اس معاملے پر سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے اور ایک بند کیس کو دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. یہ بھی کہا کہ اس کیس میں کوئی فیس نہیں لے رہے بلکہ عدالت کی معاملت کے لیے پیش ہوئے. نیب اپنے پرانے 7 سال پرانے موقف سے خود ہی پیچھے ہٹ رہا ہے. فیصلہ محفوظ کر لیا. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈسمس کریں گے, چلیں اس کے بعد کی ریمیڈی ان کے پاس موجود ہے. انٹرا کورٹ اپیل بھی ہے, آگے سپریم کورٹ کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن عدالتیں کیا اتنی آزاد ہیں, اتنی خود مختار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے, میرے سے بھی پوچھ رہا ہے, آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حالات اور واقعات ہے, کیا سمجھ میں آ رہی ہے. یعنی آپ آئین اور قانون کی بالادستی کو اگر سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو وہی وہ یاد آتا ہے مسٹر چرچل کے الفاظ دوسری جنگ عظیم میں کہ برطانیہ کو کچھ نہیں ہو سکتا اگر عدالتیں کام کر رہی ہیں. آج بھی اگر عدالتیں یعنی اس سارے نظام کو اگر رائے راست پہ کوئی لا سکتا ہے, سسٹم پہ لا سکتا ہے, تو وہ ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ عدالتیں ہیں. جی بالکل عدالتیں ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس سمن رفعت صاحبہ آج کل سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کر رہی ہیں اور کافی کیسز لگ رہے ہیں بینکنگ کے, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ کے, اور وہ سنگل جج کے طور پر بڑا, یعنی وہاں کے لوگ تو بڑی تعریف کر رہے ہیں جسٹس سمن رفعت صاحبہ کی. اس طرح جہاں جسٹس محسن اختر قیاری لاہور ہائی کورٹ میں اچھے گئے, جتنا بھی کیسز لگائے جا رہے ہیں آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان کے پاس آئینی معاملات اور سیریس معاملات تو لگنے نہیں ہیں. اور یہ سوال میں بار بار اٹھاتا رہا ہوں. میں نے آج پھر ایک جو ہے نا وجی ثانی صاحب, وہ ایسے ہی نہ آتا نہ پتہ, وہ ویسے ہی بیٹھے باتیں کرتے تھے. میں نے انہیں کہا آپ کو آئین اور قانون کا پتہ ہے؟ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے
آپ بیٹھیے یعنی وہ بونگیاں مار رہا ہے، بونگیاں بھی ایسے ہی طرح مارو نا. ایک سوال میں نے یہ اٹھایا، میں نے کہا بڑا شوٹ پڑا تھا آئینی بینچوں کا، آئینی عدالتوں کا، وہ بن گئی آئینی عدالتیں، آئینی بینچ بن گئے. اچھا سپریم کورٹ میں تو بنا لیا آپ نے، وہ سپریم کورٹ کو کنٹرول بھی کر لیا، واقعی آئینی عدالت میں بینچ کیسے بن رہے ہیں؟ ہائی کورٹوں میں بتائیں نا، کیا ہائی کورٹوں میں آئینی بینچ بن گئے؟ وہ نہیں، جواب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ قول و فعل میں تضاد تو آپ کو پتہ ہے ہر ایک کا سامنے بڑا واضح طور پر ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. اور جسٹس امن رفت صاحبہ کی وہ تعیناتی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت، جو کہ آرٹیکل 199 کے تحت ہے، ہائی کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ کو ورنٹو آ گئی تھی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف. اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ اس نوعیت کی درخواست عدلیہ کی آزادی اور وقار کو متاثر کرنے کا سبب بنتی ہیں، جو کہ ایک افسوسناک رجحان ہے. اور عدالت نے درخواست گزار کو آئندہ جو ہے محتاط رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہے. اور یہ موقف بڑا واضح طور پر ہے، دیگر معاملات بھی جو ہے نا وہ سامنے نہیں آیا. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے ایسا کوئی رد عمل دیکھنے میں ہم نے دیکھا تھا، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، جبکہ حالیہ ججز کے تبادلوں کے دوران بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی. یعنی یہ چلیں بہرحال اچھا ہے. میں تو ایک اس حوالے سے بات کہوں گا، اور میں تو بس ویسے بھی کہہ رہا تھا ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. وہ فیصلہ ابھی تک اس کی چیلنج کرنے کے حوالے سے کیس مقرر ہونا چاہیے، آنا چاہیے نا. کو ورنٹو کیا جج کے اگینسٹ ہے، اور وہ ابھی تک معاملہ وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے یا اصلی کے کانٹیکٹ. وہ باتیں صرف اتنی سی ہیں، ہوا تو کچھ نہیں ہے نا. یا تو بتائیں نا ریکارڈ میں کیسا ہوا. اور وفاقی آئینی عدالت کا ایک بڑا یہ ہم جو آج کل معاملہ انڈر ڈسکشن ہے کہ کئی ماہ عدالتیں فیصلے محفوظ رکھتی ہیں. سنانے سے قبل لیک ہونے کے خلاف فیصلہ سنا دی ہے، اور وفاقی نے مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانے کے قانون کو خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ محفوظ شدہ فیصلہ 90 دن میں سنانے کی پابند ہے. غالباً پہلے 6 مہینے تھا، اور مقررہ مدت کے بعد سنایا گیا فیصلہ اس بنیاد پر بھی قلم دیا جا سکتا ہے. عدالتی حکمنامے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے رولز قوانین کا درجہ رکھتے ہیں. قانون کی خلاف ورزی ہو، آنے والوں کو بھی نتائج بھگتنا پڑیں گے. بینچ ممبران کا جانے میں سنائے جانے سے قبل فیصلہ لیک کرنا رولز کے خلاف ہے. تمام ججز اور عدلی عملہ رولز پر عمل درآمد کا پابند ہے. آئینی عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ بینچ کا سبراہ قبل از فیصلہ یا اس کے نکات لیک ہونے پر ارسر نو سماعت کا حکم دے سکتا ہے. اب اس مقدمے کی ارسر نو سماعت کا فیصلہ محفوظ کرنے والا فیصلہ یا کہ دوسرا بینچ بھی کر سکتا ہے، جبکہ ہائی کورٹ میں ایسا معاملہ چیف جسٹس، جبکہ سپریم کورٹ میں ججز کمیٹی کو بھیجا جائے. ہائی کورٹ میں بنائے نا ججز کمیٹی نا جناب. آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے تو باتیں ہوتی ہے، ہائی کورٹ میں بھی بنائیں ججز کی کمیٹی، جا کے پتہ چل سکے. اور عدالت کا کہنا تھا کہ زیر التوا مقدمات کا بوجھ ہو تو انصاف کی بروقت فراہمی ضروری ہے. کچھ عرصہ سے آپ کو فیصلے محفوظ کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عدالتی فیصلہ آنے تک فریقین کو اپنے حقوق ملنے کا طویل انتظار کرتے رہے. اور موجودہ کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ 10 ماہ کے بعد سنایا. اور علاوہ ازیں وفاقی آئینی عدالت نے پاکستان شپنگ کارپوریشن کی اپیل بھی نپٹا دی، اور سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے آبزرویشن حذف کر دی. اور شپنگ کارپوریشن نے جو بات سامنے رکھی ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ پینشن کی ادائیگی کیس میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا تھا. القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب اور بشا بی بی کی درخواست ضمانت کو بغیر فیصلہ نپٹانے اور اپیل کو براہ راست سماعت کے لیے مقرر کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے میں رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں. اور وہ کیا ہے، وکالت نامہ سائن نہیں ہو رہا. یہ ایک نارمل سی روٹین ہے، اور یہاں اب انہیں شرم سے ڈوب مرنے والا مقام ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. کیا آپ کر رہے ہیں یہ سارا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ کو کھل کے باتیں ساری کرنی چاہیے. آپ اس طرح سے باتیں ہی نہیں کر رہے، نہ آپ اس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم حالات اور واقعات کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. جیل کے باہر جا کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں وکلا کے وکالت نامے پہ دستخط ہو جائیں گے، اور دیکھیں نا وکالت نامے دستخط ہوں گے تو آگے آپ چیلنج کر سکیں گے ان چیزوں کو، لیکن یہ نہیں ہو رہا. صحیح ہے نا جی. اور حالانکہ آپ کو پتہ ہے عدالتیں حکم بھی دیتی ہیں، اور وہاں کا جیلر اتنا طاقتور ہے کہ وہ ملاقاتیں بھی نہیں کراتا. یہ وہ ریکارڈ پہ دیکھیں، ریکارڈ پہ چیزیں ہیں نا. ہم تو ریکارڈ سے ہٹ کے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ باتیں ادھر سے ادھر کی چلی جائیں، ادھر سے ادھر ہو جائیں. آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے باتیں کرنی چاہیے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیزیں ساری سامنے آنی چاہیے. تذکرہ تو بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں سنوائی نہیں ہوتی. وکلا جا کر آپ اندازہ لگائیں کیسا ملک ہے کہ جہاں ایک قیدی سے نہ وکیل مل سکتے ہیں، نہ رشتہ دار مل سکتے ہیں، نہ کوئی سیاسی لوگ مل سکتے ہیں.
یہ مملکت پاکستان میں ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں بے بس ہیں معذرت کے ساتھ. یہ جسٹس قاضی فیصل کا کیا جا رہا ہے سارا نظام جو آج بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے کیا ہوا، اور یہ سارا کچھ ہم دیکھتے آئے نا. صحیح ہے نا جی. اور کیا اس پہ کوئی آج خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے؟ اور جو معذرت کے ساتھ آج خود نوٹس تو آرٹیکل 184(3) ختم ہو چکا ہے. وہی واقعی آئینی عدالت کے پاس بھی ہے. وہ میں آئین پاکستان 1973 ذرا کھول کے سامنے رکھوں تو وہ 175 آرٹیکل جو ہے نا وہ پڑھنا بڑا ضروری ہے. وہ ذرا آپ سمجھ سکیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والا جو اختیار ہے نا، یہ اختیار اب چلا گیا ہے وفاقی آئینی عدالت کے پاس. اور مجھے جو اچھی طرح یاد پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ آرٹیکل 175 کے کانٹیکٹ سے ہے نا جی، کہ آپ 175 کے حوالے سے آپ اس معاملے کو لے سکتے ہیں. اب 175 میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے. اور یہاں کیا ہے، یعنی ایپلیٹ جورسڈکشن کی بات اپنی جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اوریجنل جورسڈکشن آف فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بڑا واضح طور پر جو ہے نا آرٹیکل 175(e) سب آرٹیکل 3 ہے. Without prejudice to the provision of Article 199, the Federal Constitution Court, if it considered that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred under chapter, have the power to make an order of nature mentioned in the said article, provided that subject to the satisfaction of the Federal Constitution, the jurisdiction under this article class shall only be exercised on application is filed by a person in that court. یہ سمجھ گئے بات آپ کو؟ ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بہرحال آپ کے سامنے پڑھنا بتانا تھا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.